تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ سب سے پہلے میں اپنے اساتذہ سے معذرت چاہوں گا کہ میں نے مولانا بنیامین صاحب سے کہا کہ اساتذہ کی موجودگی میں بخاری ختم کروں مناسب نہیں ہے، مگر انہوں نے اصرار کیا تو اس لیے میں پیشگی معذرت کے ساتھ مختصر طور پر بخاری کی اس آخری حدیث کو اللہ کی توفیق سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کے ساتھ منسلک کرنے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں مبعوث فرما کر قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغموں اور زمزموں کے درمیان اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو کسی قیمت پر کہیں سے نہیں ملتی۔ وما توفیقی الا باللہ، سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کے ملفوظ کو قرآن نے ذکر کیا، وما توفیقی الا باللہ۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، تو اچھائی کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں کبر اور فخر آ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اتنی ساری نیکیاں کر رہا ہوں، اس کا مطلب میں کچھ ہوں۔ اسی انانیت کو توڑنے کے لیے قرآن کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ملفوظ کو ذکر کیا کہ انسان جب بھی کسی چھوٹی یا بڑی نیکی کو انجام دے، بلکہ جتنی بڑی نیکی کو انجام دے، تو وہ ہمیشہ اس آیت کا استحضار کرے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ محض توفیق ایزدی سے کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، میرا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اسی لیے ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعے کو بیان کیا، ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کیا، اور ان تمام واقعات میں اللہ رب العزت نے مشترک طور پر ایک آیت کو ذکر کیا ہے، رحمتم من ربی، کہ خضر کے پاس اگر علم تھا تو وہ اللہ کی رحمت سے، موسیٰ کے پاس تواضع تھا تو وہ اللہ کی رحمت سے، ذوالقرنین کے پاس بادشاہت تھی تو وہ اللہ کی رحمت سے۔ تو دنیا کی چاہے جو بھی نعمت ہو، چاہے روحانی نعمت ہو، چاہے ظاہری نعمت ہو، چاہے مادی نعمت ہو، ہر نعمت انسان کو محض اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان رحمت الہی کا محتاج ہے، اور آخرت میں انسان فضل الہی کا محتاج ہوگا۔ دنیا میں جو بھی کچھ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے، اور آخرت میں انسان کو جنت ملے گی، اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، یہ اللہ کے فضل سے ملے گی۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا کہ انسان جو بھی جائے گا جنت میں من فضل اللہ، وہ کس سے جائے گا؟ اللہ کے فضل۔ حضرات صحابہ یہ بھی مدرسہ نبوت کے ممتاز تلامذہ تھے، تو انہوں نے فوراً سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہا
ہاں کہا میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ اب یہ فضل اور رحمت میں کیا فرق ہے کہ دنیا میں انسان رحمت کا محتاج ہے اور آخرت میں فضل کا محتاج ہوگا۔ دنیا دراصل یہ دار العمل ہے، اور دار العمل میں انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محتاج ہوتا ہے، اور احتیاج یہ رحمت کا تقاضا کرتی ہے۔ احتیاج کس کا تقاضا کرتی ہے؟ رحمت کا۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو روتے ہیں، تو رونے سے ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ رحمت ہے، اور پھر وہ ماں دودھ پلاتی ہے اور خاموش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان دنیا میں اللہ کی رحمت کا قدم قدم پر محتاج ہے، لمحہ لمحہ، منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ یہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور آخرت یہ دار الجزا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہاں پر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو انسان وہاں کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ جنت مجھے اپنے عمل کے بلبوتے پر مل رہی ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا میں انسان اللہ کی اتنی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے کہ ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں جو اسے اس کے بدلے میں جنت ملے۔ انسان پانی کو استعمال کرتا ہے۔ ابھی ہم نے کورونا کے زمانے میں آکسیجن کو دیکھ لیا کہ اگر انسان کو اللہ آکسیجن فری میں مہیا نہ کرتا تو روزانہ ایک آدمی کو کم از کم 2 سے 3 ہزار روپے کے آکسیجن کی ضرورت پڑتی۔ اب ظاہر سی بات ہے 200-300 روپے مشکل سے انسان کماتا ہے تو 2-3 ہزار کا آکسیجن کہاں سے لاتا؟ تو انسان چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادت میں زندگی گزارے، لیکن اللہ کی اتنی مادی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے بیلنس میں کچھ بچتا ہی نہیں جس کے بدلے میں اسے جنت دی جائے۔ اب جب کچھ نہیں بچتا اس کے باوجود اللہ جنت دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فضل کا مطلب زائد ہونا، یعنی استحقاق نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ تو یہ ہے الفرق بین الرحمت والفضل، رحمت اور فضل کے درمیان فرق۔ بہرحال اللہ رب العزت نے انسان پر جتنی اللہ کی رحمتیں دنیا میں، جتنی اسے اعمال صالحہ اور اچھے اعمال کی توفیق ملے، اتنا وہ اللہ رب العزت کی محتاج اور احسان تلے دبا ہوا ہوتا ہے، اور جنت میں جانے کے بعد اللہ کے فضل کے تلے دبا ہوا ہوگا۔ تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت عظما سے مالا مال فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی زبان سے، جس زبان سے ہم گالیاں بکتے ہیں، جس زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، جس زبان سے ہم لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، جس زبان سے ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی ناشکریاں کیا کرتے ہیں، ایسی گندی زبان سے اللہ نے اپنے رسول کے فرامین کو ہمیں ادا کرنے کی اور اپنے کانوں سے اسے سننے کی سال بھر توفیق مرحمت فرمائی۔ اس لیے کہ دور حدیث شریف میں کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ہی انسان بار بار اسی چیز کو سنتا رہتا ہے۔ صحاح ستہ، کل میں کسی جگہ پر عجیب چیز میں نے پڑھی، کسی نے لکھا کہ بھائی صحاح ستہ کیا ہے؟ تو اردو میں کسی نے اس کا ایک عجیب خلاصہ نکالا، کہا صحاح ستہ اگر ہم اردو میں اس کو نکالتے ہیں اس کے نام کے پہلے حرف سے تو اس کے معنی آتے ہیں بات مان۔ بات مان، با سے بخاری، الف سے ابو داؤد، تا سے ترمذی، میم سے مسلم، الف سے ابن ماجہ اور نون سے نسائی۔ بات مان،
کہا کہ اگر تو اس میں جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے اس بات کو مان لے گا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر تو اس بات کو نہیں مانے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ لوگ ہر جگہ پر اپنے دماغ دوڑاتے ہیں، لوگ برائیوں میں ہم دیکھتے ہیں آج کل کیسے کیسے اپنے دماغ دوڑاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جیسے لوگ اس زمانے میں شر اور برائیوں میں دماغ دوڑاتے ہیں، ایسے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو اچھائی کے سمجھانے میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ بڑے مبارک لوگ ہیں کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ میں اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو سمجھانے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مجموعے کو، اس لیے کہ وحی کی دو قسمیں آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، ایک ہے وحی متلو اور دوسری ہے وحی غیر متلو۔ قرآن کریم کو وحی متلو کہا جاتا ہے اور احادیث مبارکہ کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ اسے اس لیے وحی متلو کہتے ہیں کہ تلاوت، اس کے معنی آتے ہیں پڑھ کر سنانا۔ تو چونکہ قرآن کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، حفظ کرتے ہوئے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سناتے تھے، حضرت ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود جیسے صحابہ سے حضور خود سنا کرتے تھے، تو اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے وحی متلو کہتے ہیں۔ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسے نماز میں نہیں پڑھا جاتا، مگر یہ بھی چونکہ وحی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر کلمہ وحی ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر کلمہ یہ ان کا اپنا کلمہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کا کلمہ ہوتا ہے اور اللہ کی بات ہوا کرتی ہے۔ تو وحی غیر متلو، اس پر بھی ہمارے علماء نے ایسی محنتیں کی ہے کہ ان کی محنتوں کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی اس دین کو نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، تو اس سے پہلے جو لوگ تھے ان امتوں کو اپنی شریعتوں اور اس کے مصادر اور مراجع کے حفاظت کا ذمہ دار انہیں بنایا گیا تھا۔ استحفظوا من کتاب اللہ، ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ تم کتابوں کی حفاظت کرو گے، لیکن یہاں پر جب شریعت محمدیہ کی باری آئی تو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ۔ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ قرآن کریم نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا القرآن نہیں کہا، قرآن نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الکتاب نہیں کہا، قرآن نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الفرقان نہیں کہا، قرآن نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا التنزیل نہیں کہا، بلکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہا۔ ایسا لفظ استعمال کیا جو کلام الہی کے ساتھ کلام رسول کو بھی جامع ہے۔ تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی قرآن کریم اس طرح کی کوئی تعبیر بیان کرنا چاہتا ہے جہاں پر قرآن اور حدیث دونوں کو مشترک طور پر درجہ دینا چاہتا ہے تو وہاں پر الذکر کا لفظ استعمال کرتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم نے ذکر کا استعمال کیا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کریں وہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا۔ تو اس ذکر کے جامع لفظ سے حفاظت قرآن کے ساتھ ساتھ حفاظت حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ہم لوگ جب سند پڑھتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، تو کہا کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ چند لوگوں کے نام ہے جسے ہم ادا کر رہے ہیں، کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن میں بہت سارے مجددین ہوں گے، جن میں بہت سارے کتب اور اقطاب ہوں گے، اور جن میں بہت سارے اللہ کے مقرب ترین بندے ہوں گے جو ان سندوں کے اندر آتے ہیں۔ ان کے ناموں کو اپنی زبان سے ادا کرنا یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔
کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حفاظت کے لیے قربان کیا۔ اسی لیے ہمارے محدثین کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بڑے بدقسمت ہے وہ منکرین جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت میں ایک دور ایسا آئے گا کہ جہاں پر وہ لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے یکفینا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے حضور نے ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں عجیب الفاظ استعمال کیا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، شبعان کے لفظ حضور نے استعمال کیا، اور وہ مزین جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ یکفینا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے سلسلے میں کہ یہ لوگ وہ ہے جو اللہ کی لائی ہوئی اس شریعت کو منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ تو منکرین حدیث یہ حضرات صحابہ کے آخری دور سے لے کر آج تک کے پائے جاتے ہیں۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا یکفینا کتاب اللہ۔ حضرت عمران ابن حسین غصے سے لال پیلے ہو گئے اور اس کو بلایا اور کھڑے ہو گئے اور کہا یہاں۔ وہ آیا تو اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جو نماز پڑھتے ہو فجر کی نماز 2 رکعت، تو آپ قرآن میں کہیں پر پوری نماز بتائیے ہم کو۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہو 2.5% عشر نکالتے ہو، خراج نکالا جاتا ہے، تو قرآن نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہا، مگر زکوٰۃ کی تفصیل ذرا قرآن سے 2.5% کہیں سے نکال کر بتاؤ۔ ایسے سوالات کیا آپ نے تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو پھر آپ نے اس سے کہا کہ یہ غلط ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے سلسلے میں اس طرح کا آپ کا ذہن رکھتے ہیں۔ کہا کہ یہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے والہانہ محبت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی والہانہ محبت ہونا چاہیے۔ جس کتاب بخاری کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ ہمارے علماء نے امام بخاری کی اس فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ابو زید المروزی کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ وہ کتاب الرسالہ امام شافعی کی ہے، اس کتاب کو سالوں تک پڑھاتے رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، شکایت کی اور کہا کہ یا ابا زید، اے ابو زید، تدرس کتاب الشافعی وتترک کتابی، کہ تو امام شافعی کی کتاب تو پڑھا رہے ہو لیکن میری کتاب کو تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وما هو کتابک یا رسول اللہ، آپ کی کتاب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور نے فرمایا کہ الجامع الصحیح المسند للبخاری، کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے وہ میری کتاب ہے۔ اور امام بخاری نے اس کتاب کو ایسے ہی نہیں جمع کیا، امام بخاری نے اس کتاب کو جمع کرنے کے لیے آج ایک کتاب ابھی کچھ مہینوں پہلے آئی ہے، اطلس رحلات المحدثین، اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ امام بخاری بخارا سے لے کر جن جن جگہوں پر انہوں نے سفر کیا اس ایک سفر کو اگر شمار کیا جاوے تو وہ 14,900 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے جو پیدل کیا آپ نے، اور ایسے کئی سفر کیا آپ نے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کو جو مقبولیت عطا فرمائی یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اسی لیے امام بخاری نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، اس کتاب کو لکھنے میں ان کو 16 سال لگے، اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ نے قیام کیا، اور مکہ مکرمہ میں قیام کر کر ہر حدیث ایک ایک حدیث پر غسل کرتے تھے، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے، اور جب انہیں اطمینان ہوتا تھا تو اسے اس میں جگہ دیتے تھے۔ اس طرح سے 6 لاکھ حدیثوں کو محدثین کے پاس سے جمع کیا، اور اس میں سے تقریباً 7,275 احادیث کو اپنی اس کتاب مقررات کے ساتھ آپ نے جمع کیا ہے۔
تو امام بخاری انہوں نے اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو، اپنی قیمتی صلاحیتوں کو اس کے پیچھے خرچ کیا، جب جا کر اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی۔ بہرحال کتاب کے اخیر میں آپ نے، ایک ہوتی ہے کتاب اور ایک ہوتا ہے باب، کتاب کے اخیر میں جو باب قائم کیا ہے، اس کے سلسلے میں ہمارے شارحین کے یہاں پر دو باتیں ہیں۔ بعض حضرات نے کہا، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل باب ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ البتہ جمہور شارحین کی بڑی جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، اصل باب ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ اس میں بعض نسخوں میں یہ ہے کہ صرف وہ رد علی الجہمیہ، اور بعض جگہ پر ہے کہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اور بعض جگہ پر ہے الرد علی الجہمیہ و کتاب التوحید۔ تو مختلف نسخوں میں اس طریقے سے اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال صحیح یہی ہے کہ کتاب التوحید کو آپ لائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں کتاب الایمان کو قائم کر باب کیف کان بدء الوحی سے شروع کرتے ہیں اور کتاب التوحید پر ختم کرتے ہیں، جبکہ بہت ساری جگہوں پر یہ ہے کہ کتاب التوحید سے شروع ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کرنا جا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ حل کرتے ہیں کہ ایسا سمجھ میں آتا ہے جیسے آپ ملہم من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ کیسے؟ ابھی کافی ایک عرصے سے میں فلسفہ اور سائنس کے نظریات کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، تو اس مطالعے کے دوران ایک بات نظر سے گزری کہ فلاسفہ، سائنسداں اور اہل مذاہب، یہ تین گروہ ہیں جو اشیاء کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ہر چیز کی حقیقت کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فلاسفہ کے یہاں پر اصل چیز یہ ہے کہ وجود کی حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر پوری بحث کا ان کا خلاصہ ہے کہ وجود اور عدم، تو وجود کیسے ہوا اور دنیا کیسے وجود میں آئی، انسان کیسے وجود میں آیا، زندگی کیسے وجود میں آئی، اسی پر ان کی بحث ہوتی ہے، مگر یہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد آج سے 200 سال پہلے جب مغرب میں جدید سائنس نے وجود آیا، اس کو فلسفہ جدید بھی کہتے ہیں اور سائنس بھی کہتے ہیں، تو ان کے یہاں پر وجود سے بحث نہیں کی جاتی ہے، بلکہ ان کے یہاں پر علم کی حقیقت سے بحث کی جاتی ہے۔ تو یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم کی حقیقت کیا ہے۔ علم کی حقیقت، علم کی تعریف کے سلسلے میں 65 اقوال پائے جاتے ہیں کہ علم کی تعریف کیا ہے۔ کتنے اقوال پائے جاتے ہیں؟ تو علم کی حقیقت کا وہ صرف علم کی حقیقت ہی کے اندر ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ خود کسی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ لیکن اسلام اور وحی جو ہے وہ حق اور باطل کی حقیقت تک انسان کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وجود کا سوال بھی اہم نہیں، علمیت کا سوال، جس کو آج کل کی زبان میں ایپسٹومولوجی کہا جاتا ہے، کہا جس کو عربی زبان میں نظریۃ المعرفہ کہا جاتا ہے، کہا وہ بھی اہم نہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ انسان حق اور باطل کو جان کر حق کی پیروی کرے اور باطل سے اجتناب کرے، اور اس حق کی معرفت انسان کو حواس سے خمسہ سے نہیں حاصل ہو سکتی، انسان کو اس حق کی معرفت اپنی عقل سے نہیں ہو سکتی، اس کی معرفت کسی اور ذرائع سے نہیں ہو سکتی، اس کی معرفت صرف وحی سے ہو سکتی ہے۔ تو امام بخاری اپنی کتاب کو الوحی سے شروع کرتے ہیں۔ بہرحال تو امام بخاری آج سے 1200 سال پہلے کیف کان بدء الوحی سے شروع کرتے ہیں، اور 1250 سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ آج کی سائنس کا یہی مسئلہ ہے، اور وہ اسی میں بیچارے سرگرداں ہیں، اور وہ 1250 سال پہلے باب بدء الوحی شروع کر اس گٹھی کو سلجھا کر آگے نکل چکے ہیں کہ اس پہیلی میں زیادہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وحی کے تابع ہو جاؤ، بس ختم ہو گئی بات، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔
تو فرماتے ہیں کہ بدء الوحی سے شروع کیا اور پھر بدء الوحی کے بعد نیت کو بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کے ہر چیز میں سب سے اہم ترین چیز ہے نیت. انما الاعمال بالنیات. تو نیت سے شروع کیا. اب اس کے بعد سب سے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کا انجام اور خاتمہ کیا ہو. تو کہا کہ خاتمہ یہ ہونا چاہیے کہ جب وحی کے ساتھ منسلک ہوگا، نیت درست ہوگی، اعمال اتباع سنت کے مطابق ہوں گے، تو خاتمہ خود بخود توحید پر ہو جائے گا. خاتمہ خود بخود کس پر ہو جائے گا؟ توحید پر ہو جائے گا. تو وحی سے شروع ہو کر نیت اور عمل صالح اتباع سنت سے ہوتے ہوئے توحید پر پہنچے اور کہا کہ توحید کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فقد فاز فوزا عظیما. اور بڑی کامیابی کیا ہو گئی؟ حاصل ہو گئی. تو اس ترتیب کے ساتھ امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں کتاب التوحید کو بیان کیا. وردد علی الجہمیہ کو اس لیے بیان کیا کہ توحید کے ذریعے سے توحید کی اہمیت کو بیان کیا. مگر توحید کی اہمیت میں جہاں پر مشرکین اور کفار یہود و نصارہ انہوں نے اختلاف کیا ہم لوگوں کے ساتھ، وہیں پر بہت سارے فرقے باطلہ نے بھی توحید کو سمجھنے میں غلطی کی اور گمراہ ہوئے. معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، کرامیہ ہے. تو ان لوگوں کی طرف رد کرنے کے لیے والرد علی الجہمیہ، اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں والرد علی الجہمیہ وغیرہم کا لفظ استعمال کیا آپ نے کہ تمام کے تمام فرقے باطلہ پر رد ہوا. تو امام بخاری اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کو علم دین حاصل کر کر اپنے آپ کو ایمان کا ایسا مضبوط ستون بنا لینا چاہیے کہ ہر طرح کے داخلی اور خارجی علائشوں سے پاک بالکل صاف ستھری توحید کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے. اللہ کے حضور میں کیا ہو جاوے؟ حاضر ہو جائے. اس لیے آپ نے اس باب کو یہاں پر کتاب التوحید کو اخیر میں بیان کیا اور جہمیات پر آپ نے رد کیا. اور پھر اس کے بعد باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کے بعد اخیر میں آپ نے باب قائم کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، کہ وزن کیا جائے گا اعمال کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ اس باب کو اخیر میں کیوں قائم کیا؟ تو کہا اس باب کو اخیر میں اس لیے قائم کیا گیا کہ انسان کے جنت اور جہنم میں جانے کا مدار یہ کس پر ہے؟ موازین پر ہے. کہ اگر اس کی نیکیاں، جس کو قرآن کریم نے القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، اس کے بعد کیا بیان کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اور جس کا ترازو وزنی ہو جائے گا وہ عیشت راضیہ، وہ خوشی والی اور اللہ کی مرضی والی جنت میں داخل ہو جائے گا، بہترین زندگی میں داخل ہو جائے گا، یعنی جنت میں چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور قیامت کے دن جس کے نیک اعمال گھٹ جائیں گے اور برے اعمال بڑھ جائیں گے، تو پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو وہ جہنم کے ہاویہ میں چلا جائے گا، جو جہنم کا سب سے بدترین طبقہ شمار کیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے کہا کہ چونکہ انسان کی آخرت کی کامیابی کا مدار یہ وزن پر ہے، اس لیے امام بخاری نے بیان کیا وزن. تو دنیا میں انسان کے تمام امور کا مدار نیت پر تھا، اس کو بیان کیا نیت کے ذریعے سے، اور آخرت کا مدار وزن پر تھا، لہذا اس کو بیان کیا. اسی لیے ہمارے علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ حساب پہلے ہوگا یا وزن اعمال پہلے ہوگا. تو امام قرطبی اور امام کرمانی اور دیگر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ بھئی پہلے وزن اعمال ہوگا، پہلے حساب ہوگا، اس کے بعد وزن اعمال ہوگا. اور امام آلوسی فرماتے کہ نہیں، پہلے کیا ہوگا؟ وزن اعمال ہوگا، اس کے بعد حساب ہوگا.
بہرحال تو فرماتے ہیں کہ وزن چونکہ سب سے اخیر میں ہوگا، لہذا اس بنا پر آپ نے اسی باب کو یہاں پر قائم کیا اور پھر اس کے بعد آخری روایت بیان کی، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ۔ اس روایت کے سلسلے میں دو تین باتیں بیان کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس روایت کو سب سے پہلے تو اس روایت کو مسلسل بالکوفیین کہا جاتا ہے، یعنی اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارۃ بن القعقاع اور ابو زرعہ جن کا نام اصل میں عمرو ہے، یہ تمام کے تمام یہ کوفی ہے، اس وجہ سے اس کو مسلسل بالکوفیین کہا جاتا ہے۔ اور ایک عجیب لطیف اسناد بیان کیا ہے، ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا التنقیح فی شرح التسبیح فی شرح حدیث التسبیح، تو امام ابن النصر دمشقی کی 9ویں صدی کے محدث ہے، انہوں نے بخاری کی صرف اس آخری حدیث کی شرح پر کتاب لکھی ہے 200 صفحے کی، جس میں بخاری شریف کی صرف اس آخری حدیث کی شرح کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں ایک لطیفہ اسناد عجیب ہے، یہ روایت مسلسل بالمیم ہے۔ کیا مطلب مسلسل بالمیم کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے راویوں کے تمام ناموں میں میم پایا جاتا ہے، جتنے بھی راوی ہیں۔ تو فرماتے احمد بن اشکابی احمد، محمد بن فضیل میم، عمارۃ بن القعقاع عمارہ میں میم، اور ابو زرعہ کا نام عمرو ہے اس میں بھی میم ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے اس میں بھی کیا ہے؟ میم ہے۔ تو کہا کہ یہ مسلسل بالمیمیہ ہے کہ اس کے راویوں کے تمام ناموں میں، کہاں کہاں دماغ دوڑاتے تھے ہمارے محدثین، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے انہیں، تو فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام راویوں کے نام میں میم ہے۔ کہا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ احادیث صحیحہ میں اس طرح کا کوئی لطیفہ پایا جاوے۔ بہرحال تو احمد بن اشکاب یہ تمام کے تمام راوی کوفی ہے، اور ان کے سلسلے میں آپ نے درس میں سنا ہوگا کہ یہ امام بخاری جس کو بھی بیان کر دے اپنی کتاب کے اندر میں، اس کے اوپر کلام کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا اذا قالت حزام فصدقوها، کہ زمانے جاہلیت میں ایک عورت تھی بہت سچی تھی، تو کہتے تھے اذا قالت حزام فصدقوها۔ غیر شریف کے بیان میں پڑھا کہ ہدایہ کے اندر میں کافیہ میں کہ حزامے نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، ایسے ہی اذا روى البخاری فوثقوها، کہ جس راوی سے امام بخاری نے روایت نقل کر دی اپنی کتاب میں، اس کی توثیق میں اب کسی طرح کا کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تمام کے تمام راوی بہرحال ثقہ راوی ہے جن سے امام بخاری نے اپنی کتاب میں روایت کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر راجح قول کے مطابق ہے، ان کو ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ قبیلے دوس سے تعلق رکھتے تھے، ان کو راویت الاسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کے درخت کو سیراب کرنے والا۔ چونکہ آپ نے 5000 سے زیادہ روایتیں بیان کی ہے، اتنی روایتیں کسی اور صحابی نے ذکر نہیں کی ہے، اس مناسبت سے آپ کو راویت الاسلام کہتے ہیں۔ ان کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ ہریرہ یہ اصل میں ہرتن بلی، اس کی تصغیر ہے ہریرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک مقام پر کہا کہ میں قبیلے دوس میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ ایک جگہ پر بکریوں بلی کے جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ان بچوں کو میں نے پا لیا، تو میرا آستین بہت بڑا تھا، میں نے اس میں ان کو چھپا لیا، اور چھپا کر لے کر میں جانے لگا۔ تو میں جانے لگا تو وہ آواز کرنے لگے، تو لوگ کہنے لگے کہ آواز آ رہی ہے کہ بلی کے بچے، ہریرہ یعنی چھوٹا، بلی کے بچے بول رہے ہیں مگر کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس طریقے سے اپنا آستین کھولا، تو لوگوں نے کہا ابو ہریرہ فاشتہر بہ، تو وہ اسی سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہا کرتے تھے یا ابا ہر،
اور صحابہ مجھے کہا کرتے تھے یا ابا ہریرہ، انہوں نے خود ایک روایت میں بیان کیا ہے، جیسا کہ امام دارقطنی نے اسے ذکر کیا ہے، تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے دلچسپ صحابی ہے، بہرحال چونکہ ابھی یہاں پر موقع نہیں ہے کہ ان کے اوپر کلام کیا جاوے، حضرت ہمارے استاد حضرت مولانا طاہر صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ جب ابو داؤد پڑھاتے تھے، ہم نے آدھی ابو داؤد حضرت سے پڑھی اور پھر اسی دوران آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد مولانا فاروق صاحب سے ابو داؤد پڑھی، تو جہاں پر کسی صحابی کا ایسا نام آتا جس صحابی سے ان کو بڑی انسیت ہوتی، تو پھر وہ کہتے کہ ارے بھائی رک جاؤ، بڑے پیارے صحابی آئے ہیں، اب ہم ان کو ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے، اور پھر اس پر کلام کرتے۔ حب صحابہ ان کا ایک خاص امتیازی وصف تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، یہ سب سے بڑے احادیث مبارکہ میں سب سے بڑے راوی ہے۔ امام بخاری نے آخر میں آپ ہی کی روایت سے اپنی کتاب کو ختم کیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ پسند ہے، خفیفتان علی اللسان جو زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان مگر میزان اعمال میں بڑے وزنی ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دو کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے سلسلے میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ اسی التنقیح میں مسلسل بہت ساری روایتیں جمع کر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اصل میں اس میں سب سے پہلے تو اسم اعظم اللہ ہے، اور دوسرا لفظ سبحان ہے۔ تو سبحان اللہ میں بھی توحید کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا؟ مطلب کہ ہر طرح کی برائی سے اللہ کی ذات پاک ہے، کوئی برا وصف اور کوئی نقص اللہ کی ذات میں پایا جاتا نہیں ہے۔ تو اس میں توحید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ تسبیح میں سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو وہ تسبیح ہے، افضل الذکر التسبیح۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح۔ ایسا نہیں کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يَذْكُرُ اللَّهُ، نہیں، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کا، تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ تسبیح جو ہے اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اگر کسی آدمی کے پاس مال نہ ہو، کسی آدمی کو جہاد کا موقع نہ ملے، کسی آدمی کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، تو وہ سبحان اللہ پڑھے، وہ مجاہد سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے منفق سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور سب سے آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہ سبحان اللہ کی اہمیت اللہ کے یہاں پر اتنی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ میں کسی کو مانتا ہی نہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کی اتنی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ خفیفتان علی اللسان۔ تو صاحب التنقیح ابن النصر فرماتے ہیں، دمشقی فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم میں خفیفتان اس لیے کہا کہ کوئی بھی حروف قلقلہ اور حروف مستعلیہ اس میں نہیں پائے جاتے ہیں، خفیفتانی ہلکے پھلکے ہیں، مگر اس کے باوجود وزن میں بہت اللہ کے یہاں پر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح میں 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ اس کا ورد کرتا ہے تو اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آدمی اس کو صبح میں پڑھے، شام کو پڑھے، 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے 100 مرتبہ پڑھنے میں،
مگر ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس چھوٹے سے عمل پر آج ہم نیت کر جائیں کہ ہم میں سے ہر ایک آج سے انشاءاللہ اس کا التزام کرے گا کہ صبح میں اور شام کو 100 مرتبہ کیا پڑھیں گے ہم؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر اپنی کتاب کو ختم کیا، کسی اور ذکر پر کیوں ختم نہیں کیا؟ تو قرآن کریم سے اس کو مناسبت کیسے؟ قرآن کریم کی آخری سورت کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بعد فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو فسبح بحمد ربک کہ قرآن نے بھی اپنا اختتام سبحان اللہ و بحمدہ پر کیا، اور امام بخاری نے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے اپنی کتاب کو سبحان اللہ و بحمدہ پر ختم کیا۔ یہ ہے امام بخاری۔ یہ جب اللہ کسی کو سے کام لینے پر آتا ہے تو یہ سب مناسبتیں خود بخود پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اس سے ایسا کام لیتا ہے کہ ساری کڑیاں جڑتی چلی جاتی ہے اور کہیں پر کوئی کمی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کو اسی پر ختم کیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے آپ سب کو اور ہمیں اس مبارک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتہائی جلیل القدر ذکر کو پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ علوم نبوت کے نور سے ہم سب کو بہرور فرمائے، اور اللہ رب العزت علم حدیث کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرات محدثین کے ساتھ، حضرات صحابہ کے ساتھ ہم سب کو والہانہ عشق اور محبت نصیب فرمائے، اور زندگی کے آخری سانس تک اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ منسلک رکھے، دین کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنے نفس کے تزکیے کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ کے لیے توفیق مرحمت فرمائے، ابتغاء مرضات اللہ کے لیے اپنے ہر عمل کو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ اپنی رضا والے اعمال کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔